السلام علیکم. یو آر واچنگ دا سلیم بخاری شو. دس از می فیضا ریاض. پروگرام کا آغاز سب سے پہلے تو ہم اگر عمران خان کی گفتگو سے کریں تو 2 روز قبل جو انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے آرمی چیف کو نام پکار کر پھر سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب لندن میں پلان کے تحت ہو رہا ہے. نواز شریف نے اور باقی تمام ماسٹر مائنڈ نے لندن میں بیٹھ کر یہ سارا پروگرام تیار کیا تھا اور اب یہی کچھ دوبارہ سے کیا جا رہا ہے. ایک طرف وہ اس قسم کے بیانات دے رکھے ہیں اور ڈائریکٹ نام لے کر باتیں کر رہے ہیں. دوسری جانب ہو کیا رہا ہے, ایک مہم چل رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی جو مہم کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو صحافی ہیں ایسے ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے, معاملات ختم ہو چکے ہیں. عمران خان کو جو توشہ خانہ اور باقی کیسز میں ریلیف مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں, جس کی ایک تازہ ترین مثال یہ ہے کہ پوری کی پوری جو پشاور کی کیبنٹ ہے, کے پی کے کی کیبنٹ ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ کور کمانڈر پشاور بھی گئی ہیں, ملاقات بھی ہوئی ہے. تو یہ تو اس کی تازہ مثال ہے. اب حقیقت کیا ہے اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. البتہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا جی صاف صاف کہ وہ چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس میں حصہ نہیں لے رکھے ہیں. آگے چل کر ہم بات کریں گے. شاہد حقان عباسی صاحب نے جو اپنی پارٹی کہا ہے کہ رجسٹرڈ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے, کیا بنتا ہے نون لیگ میں اور کتنی دراڑیں آئیں گی اس پر بات کریں گے. اور لاسٹلی ہم غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. بہت سے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ فلسطین کی اسٹیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور ایران نے دھمکیاں دی ہیں اب اسرائیل کو کھلم کھلا. لیکن ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے پروگرام کے لاسٹ میں. پروگرام کا آغاز بخاری صاحب سب سے پہلے امین گنڈا پوری کی پوری پشاور کی کیبنٹ گئی ہے جی, کور کمانڈر پشاور, وہاں پر ملاقات ہوئی ہے ان سے. اور کیا واقعی میں حقیقی معنوں میں جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں, کیسز سے ریلیف بھی مل رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ عید پر بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات بھی ضرور کروائی جائے. مطلب معاملات تو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے نا. جی میرے خیال سے آپ نے کافی حد تک سمنگ اپ کر دی ہے. میں آج کافی پریشان ہوں اس حوالے سے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی صورتحال کی کیا بن رہی ہے. ہمارا خیال یہ تھا اور ہم کہتے بھی رہے کہ جی 9 مئی کی گٹھڑی بڑی بھاری ہے, بڑی بوجھل ہے, اس کو لے کے کوئی سیاسی جماعت سیاست نہیں کر سکتی. جی لیکن پتہ چلا کہ وہ گٹھڑی جو ہے اس کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے جس مخاصمت کی ہم بات کرتے رہے ہیں, یہ جو مخاصمت ہمیں نظر آتی تھی اس میں کہاں گنجائش تھی یہ کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پوری کیبنٹ کو لے کے پشاور کور کمانڈر کے گھر جا دھمکے. آپ مجھے بتائیے کوئی پریسیڈنٹ ہے اس کا؟ تو یہ انہونیاں جو ہو رہی ہیں اس کو میرے خیال سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ تو کہتے تھے کہ یہ چھیڑ ہے, اسی وجہ سے تو اس کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے عمران خان. دیکھیے وہ میں جو کچھ بھی کہتا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس تبدیل ہوتی صورتحال کے ساتھ. ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے اور جو مقدمات بن رہے تھے, مقدمات کی جو نوعیت تھی اس کو دیکھ کے, جو مہاتما خان صاحب کے یعنی بیانات تھے ان کی روشنی میں. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ عجیب طریقے سے یا واپسی کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور یا پھر راستے کھل رہے ہیں. 2 پہلو ہے اس کے. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جس کا مطلب ہم نے ہمیشہ بتایا کہ پاکستان میں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا نام ہے فوجی قیادت. جی اور کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, نہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ یعنی کوئی بھی اور سیگمنٹ سوسائٹی کا نہیں, کوئی اور ادارہ نہیں. رائٹ. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, ان کے ساتھ جس قسم کے بیانات دونوں طرف سے ہی آتے رہے تو ہم جیسے لوگ یہ ہیں وہ یہ سمجھنے پر مجبور تھے کہ شاید خلیج اتنی بڑی ہے کہ پارٹی نہیں جائے گی. یعنی یہ اتنا گیپ ہے کہ اس کو برج کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. لیکن اب یہ جو مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. اب اس کو 3 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی مہاتما خان صاحب بھی بہت سٹرونگ ہو رہے ہیں اور ان کی پارٹی بھی بہت سٹرونگ ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی طرح کا پریشر ہے. ایک دس از سینیریو ایک. اوکے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود یہ چاہ رہی ہے کہ ان کا تیار کردہ گھوڑا وہ پھر بھی کام آ سکتا ہے, لہٰذا راستہ رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جن کو ملا کے حکومت بنائی گئی ہے ان کے ساتھ شاید ہاتھ ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب یہ تینوں کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹلی ڈیل کر لیتے ہیں, یہ تینوں پاسبلٹیز اور کوشش کریں گے کہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے اور ہم اپنے ناظرین کو بھی سمجھائیں. ٹھیک. علی امین گنڈا پور کا یہ جو جسچر ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ معمولی جسچر نہیں ہے, بہت بڑا ہے. اس کے اوپر کوئی وضاحت پشاور کور کمانڈر کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں آئی. لہٰذا یہ اسیوم کر لینا چاہیے کہ یہ میٹنگ ٹاپ ہیرارکی کی, فوج کی ٹاپ ہیرارکی کی مرضی کے ہوئی ہے. اچھا. اور اگر آپ یہ اسیوم کر لیتے ہیں تو پھر کہانی ہی کچھ اور ہے.
نہیں میں یہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے ٹاپ ہیرارکی بھی اگر اس میں انوالو ہے تو اس میں پھر کیا یہ عمران خان کی پوچھ کے سب کچھ کیا ہے پوری کیبنٹ علی امین یا پھر ان کے بس میں نہیں ہے؟ دیکھیے ان کا پشاور کور کمانڈر کے گھر چلے جانے پر خان صاحب بھی نہیں بولے کچھ. یہی تو بات ہے. یہ دیکھیں طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ شاید دونوں طرف کی مرضی سے ہوئی ہے. اوکے Now that is where I am stuck up today. جو میں نے بات کا آغاز کیا وہ یہاں سے ہے. اچھا اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہو کیا رہا ہے. یس دیکھیے خان صاحب نے ہمیں یہ باور کرایا تھا اور قوم کو بھی باور کرایا تھا کہ دیکھیے میں تو منتیں کر کر کے التجائیں کر کر کے تھک گیا ہوں کہ فوج کی قیادت مجھ سے بات کرے. انہوں نے اپنی پرسوں کی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ میں تو اقتدار سے نکلنے کے بعد سرونگ چیف جو تھے اس وقت قمر جاوید باجوہ ان سے 2 دفعہ ملا میں تاکہ ہمارے راستے جو ہیں جن میں مطلب اختلاف آ گیا ہے وہ پھر سے ایک ہو جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بہت کوشش کرتے رہے وہ کہ اس آرمی چیف سے ہماری ملاقات ہو جائے تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ اصل صورتحال ہے. بلاتے بھی رہے کہ مجھ سے کوئی بات کرنے آ جائے. جی باقاعدہ انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے. اب یہ اس صورتحال کے پیش نظر ویئر از دا پریزنٹ گورنمنٹ؟ مجھے بتائیں آپ نے دیکھا ہے کس کس قسم کے ریلیف ملے ہیں؟ جتنی برق رفتاری سے 3 مقدمات میں انہوں نے سزا دی تھی اس سے 4 گنا ایئر سپیڈ کے ساتھ جو ہے ان کے حق میں ریلیف مل رہے ہیں مختلف مقدمات. ایسے ہی ہوا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ نوم حالات میں تو نہیں ہوتا. آپ اقامہ کا ایرے میں چلے جائیں واپس ایرا میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فوج کی قیادت چاہ رہی تھی وہی نیچے عدلیہ میں ہو رہا تھا. یہ ٹھیک ہے نہیں؟ ہو رہا بالکل ہو رہا تھا. اچھا اسی لیے تو پاناما سے شروع ہو کے بات اقامہ تک پہنچ گئی تھی. ہاں جی. تو پھر وہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ بھی گھسیٹ کے اس معاملے پہ بات آئی جائے گی نا؟ نہیں ابھی آ رہے ہیں مطلب ایک طرف میں آنے والا ہوں اسی طرف میرا رخ اسی طرف ہی ہے. اچھا دیکھیے اب آپ یہ ریلیف کی جو بات کر رہے ہیں یہ بھی بلا جواز نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے چیف جسٹس اور اس کے دیگر جج صاحبان وہ تو ایسے لگتا ہے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی پٹیشن آوے صحیح ساڈے کول ریلیف دینے اور کھٹاک سے ایسے ریلیف 45 مقدموں میں ایک دم ضمانت. آپ نے کبھی سنا ہے یہ؟ کبھی ہوا ہے پہلے یہ؟ کوئی 15 مقدموں میں اکٹھی ہوگی ہو وہ بتا دے مجھے, کوئی 10 میں اکٹھی ہوگی ہو وہ بتا دے مجھے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسی ضمانت ہو کہ آئندہ یہ کوئی جرم بھی کرے تو آپ نے اس کو گرفتار نہیں کرنا؟ سنا کبھی آپ نے؟ ایسے ریمارکس دیے گئے تھے ججز کی جانب سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کو میں کدھر لے جاؤں, کیا سمجھوں اس میں سے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. خان صاحب کی طرف سے اب لیٹسٹ جو پریس کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی سخت گفتگو بھی انہوں نے عاصم منیر کے بارے میں کی. ہاں جی وہ کہتے ہیں نا کہ when the chips are down then you try to speak from the position of strength. رائٹ سمجھنا میری بات؟ Right. to just keep the bargaining chips یس up. اپ. ہاں تو وہ در پردہ کیا ہو رہا ہے وہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے جاننا. تیسرے پہلو کی جو میں نے بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یا نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. نون لیگ از دا مین لوزر ان دا ہول گیم پلان. کیسے؟ ایک تو یہ کہ آپ الیکشن ہار گئے. یس آپ کے سٹالورٹس ایسی جگہ سے الیکشن ہارے ہیں کہ دانتوں میں انگلیاں دے کے وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جو جیتے ہیں وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ہم نے جیت جانا ہے. اس کے بارے میں ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں اس کی ہم بعد میں تفصیل سے بھی بات کریں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے جاوید لطیف کیا کہہ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے ثناء اللہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے جن چیلنجز کا مقابلہ کیا, جس طریقے سے وہ پٹی, جو سزا انہوں نے بھگتی, ہاں جی اس سے بدتر سلوک اب اس کابینہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اس لیے چیلنجز نئے ہیں. ہر روز آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, کبھی بجلی کی, کبھی گیس کی, کبھی پیٹرول کی. ابھی آج ہی ایک اور صدماتی خبر آئی ہے لوگوں کے لیے, وہ ہم ان سے تفصیل اس کی شیئر کریں گے کہ بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی ہے. جی آئی ایم ایف سے اگر آپ نے قرضے لینے ہیں, آئی ایم ایف سے اگر آپ نے مڈ ٹرم لون کی بات کرنی ہے تو ان کی باتیں تو آپ کو ماننا پڑیں گی, اور اگر ان کی باتیں آپ مانیں گے تو گھر کے لوگوں سے آپ کھائیں گے. یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جب آپ کسی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے آگے لیٹ جاتے ہیں, بالکل ان کی ٹرمز کو آنکھیں بند کر کے منوان تسلیم کر لیتے ہیں, تو پھر اس کی بھاری قیمت اس رجیم کو چکانی پڑتی ہے. محمد اورنگزیب نے نہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, وہ تو ڈیسیژن لے کے چلے جائیں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم نے پہلے بھی تجربات کیے ہیں. شوکت ترین صاحب کا تجربہ تھا ہمارے پاس اس سے پہلے مفتاح کا, بہت سارے ماڈلز ہمارے پاس ہیں.
ہم نے تو اسد صاحب کو بھی دیکھا وزیر خزانہ کے طور پہ, پھر ان کے ہاتھ اٹھ گئے جلدی چند مہینوں میں 5 وزیر خزانہ چینج کر دیے تھے. کہ جب آپ باہر سے بھیک مانگیں گے, قرضے لیں گے, یہ صورتحال کتنی تکلیف دہ ہے کہ ایک اٹامک پاور میں آج کل قرضے لے کے لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں. Can you imagine this situation? It's alarming. It's a situation that no independent citizen of any country can sustain. کہ میری حکومت جو ہے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے قرضے لے کے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اٹامک پاور ہے اور حال آپ کا یہ ہے. Anyway, نون لیگ کے مستقبل کی اگر جی میں آ رہا ہوں اسی طرف. دیکھیے جی, نون لیگ کے اندر نواز شریف صاحب نے میرے خیال سے سب سے اچھا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے خود کو پرے کر لیا تھا, ورنہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی کتنی بڑی باز گشت تھی, کتنا بڑا پروپیگنڈا تھا کہ وہ بنیں گے, لیکن وہ انہوں نے نہیں لی اس لیے کہ وہ ان کا تجربہ ان کے کام آیا, ان کو پتہ تھا یہ کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن ان کی تصویر تو رمضان پیک میں بھی تھی, کسان کارڈ میں بھی ہے. دیکھیے وہ تو ایک پارٹی کے پروجیکشن کہہ لیجئے, پارٹی تو انہی کی ہے نا. یہ جو بھی لوگ جیتے ہیں الیکشن, اس میں ووٹ بینک سارا نواز شریف کا ہے, اس کے بارے میں. اور میرے خیال سے مریم نے صحیح بات کی تھی, اس نے کسی نے پوچھا نا کہ ان کی تصویر کیوں چھاپی ہے, ان کی حکومت ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ اگر وہ لندن سے واپس نہیں آتے تو یہ جو کچھ یہ جیت چکے ہیں یہ بھی نہیں تھا. یعنی اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہوتے پی ٹی آئی کا اقتدار دوسری دفعہ. ٹھیک ہے جی. چوتھا ہاتھ جو ہے ان کے ساتھ وہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی ہاتھ کر گئی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. پیپلز پارٹی ہاتھ نہیں کرنے دیتی کسی کو جب تک زرداری صاحب بیٹھے. آپ دیکھیے انہوں نے کم سیٹیں ہونے کے باوجود تمام اہم آئینی عہدے اپنے پاس رکھ لیے. ٹھیک ہے جی. باقی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس پہ قابض ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب تو بہت بھرپور سیاسی شخصیت ہیں. وہاں تو عارف علوی جیسا دندان ساز جو ہے, جو ڈینٹسٹ ہے, وہ قابو میں نہیں آیا تھا کسی کے. ٹھیک ہے, اس نے وہ ناخن چنے چبوائے تھے کہ اس کا حساب کوئی نہیں, میں نے وہ نہیں لینا, وہ جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے. اینی وے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ وہ بیٹھے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کل اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو چیئرمین یعنی سینٹ جو ہے وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے, ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے چیف منسٹرشپ جو ہے بلوچستان میں ان کی ہے, سندھ ویسے ہی ان کا ہے. تو who is the gainer? Absolutely, آصف علی زرداری. Where is the Muslim League Noon? Anyway, سارا ملبہ اٹھا تو نون لیگ رہی ہے. Having said that, دیکھیے جناب, اندر سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, وائسز آف ڈسینٹ. ٹھیک ہے, جوید لطیف جو کچھ کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا ہے, اور بہت ساری میں باتیں آپ کو کر سکتا ہوں. خواجہ آصف ایون وزارت ملنے کے باوجود بھی وہ بڑے ناراض ہیں. اور ابھی جو نئی پارٹی بننے جا رہی ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے. وہ ایک اور ہے کہ جو ڈراپ آؤٹس ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ بھی ہم آنکھیں دکھا کے اپنی پارٹی رجسٹر کروانے جا رہے ہیں. اس میں بھی بات ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے سینٹ کے الیکشنز پر بات کیا نا, کہ سینٹ کے الیکشنز, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوگا, کس کی ووٹنگ کتنی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اور ساتھ میں جی ایک اور نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. آئی پی پی کا جو آئیڈیا فلاپ ہو گیا ہے, نیکسٹ پارٹی کا کیا آئیڈیا ہوتا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کے اندر گروپنگ ہے اور بہت سے جو ایک دھڑے ہیں وہ ناراض بھی ہیں, اور علیحدہ علیحدہ سیاسی پارٹیاں بھی بن رہی ہیں جو کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں. بخاری صاحب, دا کوشچن از کہ جب ان پر مشکلات تھی, صحبتیں تھی, جب یہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا, تب انہوں نے نون لیگ کو نہیں چھوڑا. اب آ کر سب ناراض ہیں, اب آ کر الگ سے اپنی پارٹی بنا رہے ہیں, ایسا کیوں؟ وہ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی منشا اور مرضی جو ہے وہ شامل ہے. وہ چاہے پارٹیاں نئی تشکیل دیں, وہ چاہے پارٹیوں کے حصے بکھرے کریں. کیا آپ نے تحریک انصاف کو بنتے اور پھر اس الیکشن سے پہلے ٹوٹتے نہیں دیکھا؟ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ علیم خان, جہانگیر ترین اور پرویز خٹک صاحب چھوڑ جائیں گے عمران خان صاحب کو؟ چھوڑ دیا نا, چھوڑا نا. اور اب ہم مزید بات سن رہے ہیں کہ وہاں مزید دھڑے ہونے والے ہیں, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اسٹرانگ لوگ اس وقت بھی پارٹی کے اندر موجود ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, بڑے خان صاحب جو ہیں ان کو بھی اشارے مل رہے ہیں کہ جناب ادھر آئیں. اب ہوگا کیا, اس حکومت کو وہ 5 سال چلائیں گے اور یہ چلے گی 5 سال, یہ گورنمنٹ چلے گی, ایبسولوٹلی کھائے گی اور چلے گی بھی. اور ان کو 5 سال میں آہستہ آہستہ ریلیف دے کے پھر اس مقام پر لایا جائے گا جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو کہتے ہیں جون جولائی میں باہر آ جائیں گے, بہت سے لوگ, کوئی بعید نہیں ہے باہر آ جائیں. دیکھیں نا, بھیجا کس نے؟
ججز کے فیصلے تھے, ہمیں کیا پتا. اور ججز کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں پاناما سے اقامہ کیسے بنتا ہے, یس بتایا نا ابھی. بالکل ایسے anyway, ڈسکشن تو ہوئی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہی ہو رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ مشورہ دے رہے ہیں. وہ جج نہیں ہیں, وہ وکیل ہیں کہ یہ جو ڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے خلاف لائیں میرے پاس کنٹمپٹ آف کورٹ کی اپیل. یہ ابھی نیوز ہے, یس آج کی نیوز ہے. کبھی آپ نے سنا تھا عدالتوں کو یہ کرتے ہوئے؟ تو یہ ہو رہا ہے نا. اینی وے یہ کیسے ہو رہا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں, بار بار نہ کلمائیں مجھ سے, چلاکی نہ میں کریں. تبھی تو سوال کرتے ہوئے سوچ رہی کہ میں اس پہ سوال کیا کروں, لیکن بخاری صاحب اب ٹارگٹ ہے مسلم لیگ. یس ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کے اندر ایک تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے کارڈر میں رہتے ہوئے مخالفت کر رہے ہیں اور دوسری زبان بول رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو ڈراپ آؤٹس ہیں, پیپل لائک شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل اینڈ کو, بہت سارے جو لوگ ہیں. یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کم از کم 1 درجن پروگرامز میں خاقان عباسی نے کہا تھا کہ میں نئی جماعت نہیں بناؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میری جماعت مسلم لیگ نون ہی ہے. یاد ہے نا آپ کو. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے کوئی اختلافات جو ہیں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو وہ باقاعدہ پہنچ گئے ہیں الیکشن کمیشن میں اپنی پارٹی رجسٹر کروانے کے لیے. نون لیگ سے اختلاف سے چودھری نثار کو تھا. چودھری نثار کے جانے کے بعد انہوں نے علیحدہ پارٹی یا پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا. اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اب آ کر جب ان کی اپنی گورنمنٹ ہے تب یہ چھوڑے ہیں. جو ایک بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, میں نے اس کا جواز آپ کو بتا دیا کہ جس شخص نے بھی مین سٹریم پارٹی کبھی چھوڑی ہے وہ نہ اپنا رہا ہے نہ کسی کا, تو خیر وہ رہ ہی نہیں سکتا. بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ نے دیکھ لیا کہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا الیکشن میں کیا حال ہوا. ویری ریسنٹ پی ٹی آئی. آپ نے دیکھ لیا آئی پی پی کا کیا حال ہوا. آپ نے اس سے پہلے بھی پیٹریوٹ بنی تھی, اس کی فیٹ کیا ہوئی. کاف لیگ بنی تھی, اس کی فیٹ کیا ہوئی. یہ کون بناتا ہے؟ آگے سمجھ آپ کو. یہ اسی طرح کی ایک پارٹی رجسٹر ہونے جا رہی ہے ٹو کیپ دا پریشر اپ, تاکہ مسلم لیگ نون قابو میں رہے. ابھی کوئی اور بھی جوائن کرے گا شاید خاقان عباسی؟ آپ دیکھیے گا ابھی اس کو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو لیجیٹیمیسی دینی ہے تو اس میں بہت لوگ جائیں گے. رائٹ, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. بالکل ٹھیک. اور عید کے بعد کیا ماحول ہونے جا رہا ہے؟ عید کے بعد کا منظرنامہ جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ دھمکی لگا چکے ہیں, باقاعدہ پلان اناؤنس ہو چکا ہوا ہے کہ عید کے بعد جناب ہم ایک احتجاجی تحریک چلائیں گے, جس میں نہ صرف ہم ہوں گے بلکہ ہمارے ساتھ جو ہماری الائنس کے لوگ ہیں, ایک گرینڈ الائنس جس کی بات انہوں نے کی ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ہوگی, جس میں پشتون ملی پارٹی ہے, پتہ نہیں 2-3 اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں. تو وہ تحریک چلانے کا جو انداز ہے پی ٹی آئی کا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. لیکن اس دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ جو کے پی کے میں جلوس نکلے یا جو جلسے ہوئے ہیں اس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اس توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب توڑ پھوڑ نہیں. اسی طرح کا احتجاج ہوگا عید کے بعد مختلف جگہوں پہ. اصل دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پنجاب میں بھی کوئی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں. یہ سٹنگ گورنمنٹ اس کو کیا ڈیل کر سکے گی اس پریشر کو؟ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں اتنی کیپیسٹی تو ہونی چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جب لوگ باہر نکل آتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ریسنٹ ہسٹری میں نون لیگ کی کوئی مثال نہیں ہے. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی جس کے پاس جیالوں کی ایک فوج ہے اس کے بھی لیے کوئی نہیں نکلا باہر ٹو ریزسٹ پی ٹی آئی. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی واز آن دا ریمپیج آل اوور اینڈ دیر واز نو پولیٹیکل ریزسٹنس. جہاں بھی آپ نے دیکھا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن سے ایڈمنسٹریٹو ہینڈلنگ تھی, سیاسی جماعت کوئی نہیں باہر نکلی. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے یہی کچھ جو ہے وہ عید کے بعد ہونے جا رہا ہے. کس حد تک وہ تحریک چلے گی, کہاں تک لے کے جائے گی, وہ دیکھنا باقی ہے. وہ عید کے بعد پتہ چل جائے گا. جناب یہ جو سینٹ کے سینٹ کے انتخابات بوائیکاٹ کر دیا جی پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے جی, وہ پی ٹی آئی کا بائیکاٹ جو ہے اس سے میٹر اس لیے نہیں ہوتا کچھ, اصل میں پھر وہی دیکھنا ہے کہ دا پاور دیٹ بھی کیا چاہتی ہے اور ہماری عدلیہ کیا چاہتی ہے. ایک اچھی بات آج یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں وہ لے کے گئے تھے پٹیشن کہ جی یہ انتخاب آپ روک دیں کہ الیکشن نہ ہو, تو انہوں نے تو ان کو کوڑا جواب دے دیا کہ بھائی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. لیکن سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں دیکھیں جب تک آپ ریکنسلیشن کی طرف نہیں جائیں گے آپ کی مرضی سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی اسٹیڈ فاسٹ رویہ جاری رکھے گی تو انہیں اتنی اپیرنٹ یا اتنی اوپن ریلیف نہیں ملے گی. مجھے یوں لگتا ہے, جس کی بات ہم نے شروع میں آغاز میں کی کہ یہ برف پگھل رہی ہے نہیں پگھل رہی ہے, دیکھنا یہ ہے یہ الیکشن تو ہو جائیں گے نا, بعد میں بھی اوتھ بھی لے لیں گے, پھر اس کے بعد آپ ہی جائیں گے, پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ سینٹ میں اس وقت تو
پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی ہے, اس کے بعد 19 سیٹیں پی ٹی آئی اور نون نون لیگ کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس ہیں, باقی سارے جو ہیں کسی کی 2 ہیں, کسی کی 5 ہیں, کسی کی 4 ہیں. ایسے ہی تو وہاں ویسے تو پیپلز پارٹی اکیلی تو نہیں جیت سکتی ہے, تو آپ طے کر لیں. تو کیا ہونے جا رہا ہے تو کل پتہ لگ جائے گا, کیونکہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے تو پتہ چل جائے گا ہونے والے ہیں, اور زیادہ دیر انتظار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال یہ ہے کہ عید کے بعد رمضان میں ہمارے ہاں ویسے بھی روایتی طور پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہے. یس, یہ پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پولیٹیکل کیمپین کو, جس پروٹیسٹ کی بات خان صاحب کر رہے ہیں, اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کیا کرے گی. ایگزیکٹلی. اور آگے گرمی کا موسم ہے, گرمی کے موسم میں کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی درجہ حرارت, یہ تو پتہ چل جائے گا میں عید کے بعد. غزہ پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے تو خوشائد بات یہ ہے کہ آئرش گورنمنٹ کی جانب سے یہ کلیئر کٹ میڈیا میں سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ہم فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کرنے کو تیار ہیں, فیصلہ کر چکی ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا بخاری صاحب, نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ عید سے اب تو خیر بچے ہی باقی 2 دن ہیں, 1 یا 2 دن ہیں, انہوں نے کہا کہ عید کے کچھ دن بعد, مطلب انہی دنوں کے اندر ایران جو ہے وہ امریکہ کو جواب دے گا, اور بڑا زبردست قسم کا جواب دے گا, اور اسرائیل کو. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم بریک سے پہلے بات بھی کر رہے تھے, جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ ہے نا, اس کے کئی ٹیئرز ہیں. ہم نے ایک دفعہ پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, بتایا پروگرام میں ڈسکس کیے تھے. لیکن یہ کہ اب میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر امام خمینی کے بعد جو خامنئی صاحب ہیں, ان کا سٹیٹس جو ہے وہ رہبر انقلاب کا ہے, وچ مینس ہی از دا کسٹوڈین آف دا ریولوشن آف ایران. لہٰذا ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ وہ نیچے پوری قوم کے لیے حرف آخر ہے, اور وہ اتنی لوز گفتگو کے عادی نہیں ہیں کہ جو کچھ کہیں اس سے ان کی مراد نہ ہو. دوسرا ٹیئر جو ہے, موسٹ پاورفل مین از دا پریزیڈنٹ آف ایران, ہو از دا الیکٹڈ پرسن. انہوں نے بھی اسی بات کو دہرایا تھا جو خامنئی صاحب نے کی تھی. Therefore, as a person who knows the Iranian politics and the Iranian nation, and I have been there several times, dozens of times, the way I know their hierarchy, I know جو ٹیئرز ہیں ان کے سیکیورٹی کے, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں. 7 ٹیئر سیکیورٹی ہے ان کی, جس کو آج تک امریکہ کراس نہیں کر سکا. پہلے دوسرے ٹیئر تک جھڑپیں ہوئی, کو مظاہرے کروا دیے, لیکن اندر تک ان کو آنے کی اب تک ہمت نہیں ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے سفارت خانے اور قونصل خانے نشانہ ہوں گے, تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا ضرور ہوگا. ایک بات. دوسرا پرسیپشن یہ ہے کہ شاید امریکہ اکسا رہا ہے ایران کو کہ وہ اسرائیل کی وار میں جمپ کرے. ٹھیک ہے, یہ حرکت اسی وجہ سے کی نا, جو ہے وہ اتنی لمبی جنگ جو ہے 6 مہینے کی کرنے کے بعد ایک نئے ملک کے ساتھ جو فریش ہوگا, بالکل وار ہارڈن, اس سے پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر ملک میں نیتن یاہو کے خلاف نفرت کا جو لیول ہے, اور پچھلے 6 مہینے سے ہی جو مظاہرے ہو رہے ہیں, اس نے بھی ان کی پوزیشن کو کافی ویکن کر دیا ہے. چوتھی طرف اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اب فلسطین کے رائٹ آف سٹیٹ ہوڈ کو تسلیم کرتی دکھائی دے رہی ہے. یعنی اس پوری جنگ کے نتیجے میں جانیں تو بہت گئی, شہادتیں بہت ہوئی, بچے بہت معصوم مارے گئے, عورتیں بہت ماری گئی, لیکن آپ یہ دیکھیں گین کیا ہے کہ ڈپلومیٹکلی ان کی کاز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, ویسے یہ جو وار کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ایز اے ہیومن ہم کتنے ان ہیومن سے ہو گئے ہیں. مطلب ہمارے اندر بھی جانور تو ہے نا. پہلے یوکرین اور روس کی وار تھی, روزمرہ کی بات تھی, کوئی فرق نہیں پڑا. کشمیر والا معاملہ لٹکا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں, ابھی تازہ. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو رائٹ ہے یہ کہ وہ مظلوم جانوں کا یعنی زیاں کریں, ان کو شہید کریں. نہ ہی ہندوستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم کے ذریعے وہاں کی لوکل پاپولیشن کو ایلیمنیٹ کرے. میرے خیال سے اس کو روکنا پڑے گا. اس کو 2 طریقے ہیں روکنے کے. ایک ڈپلومیٹکلی پوری ورلڈ کمیونٹی روک, جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس روک سکتی تھی, جس کے کہنے کو انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ فلسطینیوں کو یا ایرانینز کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے,
ان کے پہلے بالکل آپ ہے. کو یاد ہوگا قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا اسی جی. طرح سے امریکہ کی طرف سے, جی. امریکہ نے کرایا تھا. اور اب یہ جو اتنے بڑے لیڈر تھے ان کی شہادت یہ رائے گا نہیں جائے گی. میری بات آپ لکھ لیجیے. ایران کبھی اس کو رائے گا جانے نہیں دے گا. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, پروگرام ختم ہو گیا. یس, ٹائم بالکل ختم تھا. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.